مدینہ المنورہ کی شام ایسی تھی جیسے سکون کا سمندر پورے شہر میں بہہ رہا ہو۔ مسجد نبوی کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی اذان کی آوازیں ایک عجیب روحانی کیفیت پیدا کر رہی تھیں۔ اس زمانے میں مسلمان دنیا بھر میں پھیل رہے تھے۔ اسلامی حکومت مضبوط اور عدل و انصاف کا معیار دنیا کے لیے ایک مثال بن چکا تھا، لیکن اس عدل اور انصاف کی بنیاد ایک ہی شخصیت کے کردار سے اٹھتی تھی، اور وہ تھے سیدنا علی بن ابی طالب۔ وہ علی جنہیں رسول اللہ نے فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی اس وقت خلیفہ تھے۔ آپ کا دور بڑا کڑا، منظم اور انصاف سے بھرا ہوا تھا۔ اس دور میں اسلامی بیت المال میں سامان آتا، مال غنیمت آتا، زکوٰۃ اور صدقات آتے، اور ہر ایک چیز انتہائی شفافیت سے تقسیم کی جاتی تھی۔ ایک دن ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں غصہ، چہرے پر غم اور قدموں میں کانپتی ہوئی بے بسی تھی۔ اس نے آ کر کہا، اے امیر المومنین، میرا مال مجھ سے چھین لیا گیا ہے، اور یہ کام عام ڈاکوؤں نے نہیں بلکہ اب کے ہی مقرر کردہ ایک عامل نے کیا ہے۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ حضرت علی نے سر جھکا کر اس شخص کو غور سے دیکھا اور بڑے ہی نرم لہجے میں پوچھا، تفصیل بیان کرو۔ اس شخص نے کہا، میں فلاں علاقے سے آ رہا تھا، میرے پاس اونٹ تھے اور کچھ تجارتی سامان تھا۔ اب کے ایک عامل نے مجھے روکا اور کہنے لگا، یہ سامان تحقیق کے لیے بیت المال لے جایا جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے وہ سامان اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اپنے فوراً اپنے قریبی صحابی قیس بن سعد کو بلایا۔ قیس، ابھی اسی وقت جاؤ، اس عامل کو میرے سامنے پیش کرو۔ قیس بن سعد تیز قدموں سے نکلے اور کچھ ہی دیر میں وہ عامل اب کے سامنے کھڑا تھا۔ علی کا دربار، جہاں ظالم کا کوئی رتبہ نہیں۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کا مال ضبط کیا؟ عامل کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگا، امیر المومنین، میں نے تو صرف حفاظت کی نیت سے۔ حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ صرف سچ بولو۔ اس کے منہ سے کوئی جواب نہ نکلا۔ خاموشی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ غلطی واقعی اس کی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مسلمان کے مال پر ہاتھ ڈالنا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والا اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ پھر اپنے سخت حکم دیتے ہوئے فرمایا، فوراً اس کا تمام مال واپس کرو، اور بیت المال سے اس کی تکالیف کے بدلے معاوضہ بھی دیا جائے۔ مجمع حیران رہ گیا۔ پھر حضرت علی نے مزید فرمایا، اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے، تم اب اس منصب کے اہل نہیں۔ عامل شرمندہ ہو کر وہاں سے ہٹ گیا۔ چند دن بعد وہی شخص دوبارہ آیا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، میرا ایک اونٹ اب بھی غائب ہے۔ عامل نے کہا تھا کہ وہ بیت المال بھجوا دیا گیا ہے، مگر بیت المال والے کہتے ہیں کہ کوئی اونٹ نہیں آیا۔ حضرت علی نے فوراً قاضی شار کو بلایا۔ قاضی شر ایک عظیم القامت قاضی تھے، انصاف کی مثال۔ حضرت علی نے کہا، اس معاملے کا فیصلہ اب کریں۔ میں بھی اس مقدمے میں فریق ہوں کیونکہ میرے عامل پر الزام ہے۔ پورا مدینہ حیران۔ خلیفہ خود عدالت میں، خود مدعی اور خود قاضی کے سامنے کھڑے۔ قاضی شر نے فیصلہ سنایا، ایک اونٹ غائب ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دعویٰ کرنے والے پر دلیل اور انکار کرنے والے سے قسم لی جائے۔ عامل پر الزام تھا، اس لیے قاضی نے اسے قسم کھانے کو کہا۔ عامل نے ہاتھ اٹھا کر قسم کھائی کہ میرے پاس ایسا کوئی اونٹ نہیں آیا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، قسم کھانے کے بعد اب پر الزام ثابت نہیں ہوتا۔ مقدمہ ختم۔ یہ سنتے ہی اس شخص کے چہرے پر مایوسی پھیلی، لیکن حضرت علی نے سکون سے سر جھکا دیا۔ عدالت ختم ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی کا چہرہ تھوڑا غمگین ہو گیا تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ مدینہ کے گلی کوچوں میں خاموشی پھیل چکی تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک گھر سے سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ گھر تھا سیدنا علی کا۔ آپ رات بھر رو رو کر اللہ کو پکار رہے تھے، آ اللہ، کہیں میری غفلت سے کسی مسلمان کا حق ضائع نہ ہو جائے۔ آ رب،
میں نے اس شخص کے لیے انصاف چاہا مگر دنیاوی گواہ اور ثبوت موجود نہ تھے۔ عرب میں نے اس شخص کے لیے انصاف چاہا مگر دنیاوی گواہ اور ثبوت موجود نہ تھے۔ اے مالک، تو جانتا ہے تیرے علی کے دل پر یہ بوجھ ہے۔ یہ وہ رات تھی جب امیر المومنین ایک عام مسلمان کے حق میں پوری رات جاگتے رہے۔ اگلی صبح مدینہ کے دروازے پر ہڑبڑاہٹ ہوئی۔ کچھ مسافر شہر میں داخل ہوئے اور کہا، ہم فلاں راستے سے آئے ہیں۔ وہاں ہمیں ایک زخمی اونٹ پڑا ملا تھا جس پر اس تاجر کا نشان لگا تھا۔ غالباً وادی میں گر گیا تھا اور مرنے سے پہلے تکلیف میں پڑا رہا۔ وہ اونٹ حقیقتا اسی شخص کا تھا۔ حضرت علی کو خبر دی گئی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ نے کہا، الحمدللہ، اب میرا دل مطمئن ہے کہ مسلمان کا حق میرے دور میں ضائع نہ ہوا۔ پھر آپ نے بیت المال سے اس شخص کو اونٹ کی مکمل قیمت دلوائی اور فرمایا، اگر ایک جانور بھی مسلمان کا ضائع ہو جائے اور وہ اپنی محنت سے کمائی ہوا ہو تو وہ حکومت کے ذمہ ہے کہ اس کا ازالہ کرے۔